بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ بیٹا نور اسکول اینڈ کالج کی جانب سے آن لائن کلاسز کے سلسلے میں آج ہم جماعت نہم کی اگلی کلاس لے رہے ہیں۔ بیٹا ہم نے سبق شروع کیا ہوا تھا، سبق کا نام آپ کے سامنے میں نے لکھا ہوا ہے، اسلام میں گداگری کی مذمت۔ بالکل گداگری، ٹھیک ہے، گداگری نہیں۔ معنی اور مفہوم پورا ہم نے سمجھا دیا تھا۔ اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ صنف ادب کے اعتبار سے کیا ہے، مضمون ہے، اور مضمون کون سا ہے؟ بالکل اصلاحی مضمون ہے، اور اس کے مصنف جو ہیں وہ الطاف حسین حالی رحمہ اللہ ہے۔ الطاف حسین ان کا نام ہے اور حالی ان کا تخلص ہے۔ آ جاتے ہیں جو ہم نے پہلے 3 پیراگراف پڑھے ہیں، اس کے اندر جو اہم مقامات تھے، جو اہم نکات تھے، وہ کیا تھے؟ بھیک مانگنے کی مذمت، چونکہ سبق کا موضوع، مضمون کا موضوع ہی یہی ہے کہ بھیک مانگنے کی مذمت، تو بھیک مانگنے کی مذمت بیان کی گئی۔ مذمت کے معنی کیا ہیں جی؟ ہاں، برائی ہی ہے، ٹھیک ہے، برائی بیان کی گئی ہے۔ پھر اس کے اوپر حدیث کا کوئی حوالہ آپ کو یاد ہے؟ بہت ساری حدیثیں ہم نے پڑھی تھی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ایک وقت کا کھانا ہوتے ہوئے بھی سوال کرتا ہے، وہ کھانا اس کے حق میں کھانا نہیں بلکہ جہنم کی آگ ہے۔ وعیدیں، ٹھیک ہے، ڈراوا، بہت ساری حدیثیں ہم نے پڑھی جن میں نبی علیہ السلام نے ڈرایا ہے کہ بھئی بھیک مانگنے سے انسان کا وقار مجروح ہو جاتا ہے، اس کی عزت گھٹ جاتی ہے۔ اور اس طریقے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا، تمثیلی حدیث ہم نے پڑھی کہ وہ شخص جو رسی لے کر پہاڑ پر جاتا ہے اور وہاں سے لکڑیوں کا گٹھا کاٹ کر لا کر بیچتا ہے، وہ شخص سے کہیں زیادہ بہتر ہے جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اور یہ ہاتھ پھیلا کر مانگنا اس کے لیے کھانا نہیں ہے بلکہ آگ ہے۔ بہت ساری حدیثیں ہم نے اس حوالے سے پڑھی جس میں نبی علیہ السلام نے بھیک مانگنے سے منع کیا ہے اور اس پر ڈرایا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا انفرادی برائیاں۔ تو انفرادی برائیاں ہم نے 3 پڑھی تھی۔ کون کون سی؟ لاسٹ لائن کے اندر آپ کے پاس لکھی ہوئی ہیں بھائی، پہلے پیج پر۔ کفران نعمت، بالکل یہی ہے، کفران نعمت، بک کے اوپر دیکھتے جائیں۔ نمبر 2 دروغ گوئی، نمبر 3 مکاری۔ اب کفران نعمت کے معنی بھی آپ کو آتے ہیں جی، بالکل ناشکری، نعمت کی ناشکری کرنا۔ دروغ گوئی تو وہ آپ کو پتہ ہے جھوٹ کو کہتے ہیں، اور مکاری، فریب، دھوکہ دہی، یہ سارے ہم نے پڑھ لیے۔ انفرادی برائیاں یہ 3 پیدا ہوتی ہیں۔ پھر تعداد کیوں بڑھتی ہے، یہ بھی ہم نے جب پیج تبدیل کیا تھا تو اوپر لکھا ہوا ہے، تعداد بڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ غیر مستحقین سائلوں کو جب ہم دیتے ہیں تو وہ عادی ہو جاتے ہیں، تو اس سے ان کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو بیٹا کل کا سبق تھا جو ہم نے کل پڑھا ہے۔ اب اپنی بکس کھول لیں، اپنے قلم ہاتھ میں لے لیں، اور جو معنی آپ کو بتائے جاتے ہیں وہ ساتھ ساتھ آپ لکھتے رہیں گے۔ اب ہم اپنا آج کا سبق اسٹارٹ کر لیتے ہیں۔ تو بیٹا اب ہم آ جاتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ اس باب میں ایک حدیث مشکات میں ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ باب کس کو کہتے ہیں۔ اس کے سمجھنے کے لیے آپ ذرا اپنی 6-7 کی جو اسلامیات کی بک ہے وہ آپ کے لیے بہترین اس بات کو سمجھنے کا ذریعہ ہے۔ وہاں پر باب اول، باب دوم، باب سوم، باب چہرم لکھا ہوتا ہے۔ باب اول میں ناظرے کی صورتیں لکھی ہوتی ہیں، باب دوم میں توحید یا عقیدے کے 2-3 مضمون ہوتے ہیں، باب سوم میں جو ہے اخلاقیات آ جاتا ہے، اور باب چہارم جو ہے وہ معاشرت کے اوپر آ جاتا ہے۔ تو باب اول کے اندر جیسے صورتیں ہیں ناظرے کی، تو بھائی باب اس کو کہتے ہیں جس میں ایک ہی مضمون کے، ایک ہی موضوع کے کچھ مضامین یا کچھ چیزیں جن کا ٹاپک ایک ہی ہوتا ہے وہ شامل ہو۔ تو آپ کہتے ہیں اس باب میں، یعنی ایسے ہی ایک باب ہے جس میں بہت سی احادیث بھیک مانگنے کے متعلق لکھی گئی ہیں، اور وہ کس کتاب کا باب ہے؟ مشکات کا ہے۔ یہ مشکوت نہیں پڑھنا ہے بھائی، یہ کیا ہے؟ مشکات ہے، ٹھیک ہے، جیسے آپ زکوٰۃ پڑھتے ہیں، یہ کیا ہے جی؟ مشکات کا ایک باب ہے، اس میں بھی ایک حدیث ہے۔ کون سی حدیث ہے؟ یہ عملی طور پر یہ حدیث سامنے صحابہ نے دیکھی اور نبی علیہ السلام نے عملی طور پر پریکٹیکل کر کے بتایا ہے کہ انصار میں سے ایک شخص، انصار
کون ہے جی؟ اسلامیات میں آپ نے پڑھا انصار مدینہ جو ہجرت کر کے مکہ سے گئے تھے وہ مہاجر تھے، اور جو وہاں پر ان کی مدد کرنے والے تھے وہ انصار تھے۔ انصار کہتے ہیں مدد کرنے والے کو، یہ نام نہیں ہے، ٹھیک ہے، نام ان کا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ انصار ان کا ایک لقب بن گیا تھا کیونکہ انہوں نے مکہ سے ہجرت کرنے والوں کی مدد کی تھی۔ اب ان میں سے ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ مانگنے کے لیے حاضر ہوا۔ اب وہ غریب تھا تو وہ کچھ مانگنے کے لیے حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا تیرے گھر میں کچھ بھی نہیں؟ اب یہاں پر دیکھیں سوالیہ نشان ہے، تو آپ بھی جب کوئی بات ایسی لکھا کریں تو سوالیہ نشان ڈال دیا کریں۔ اس نے عرض کیا کیوں نہیں؟ ایک موٹی سی کمبلی ہے، کمبلی اوپر ڈالنے والے جیسے آپ کا کمبل ہوتا ہے ویسے موٹی چادر ہے، اسے کچھ اوڑھتا ہوں کچھ بچھاتا ہوں، اور ایک پیالہ ہے، نوٹ کرتے جائیں، دو چیزیں ہوگی، ایک کمبلی ہوگی اور دوسرا پیالہ جس میں پانی پیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دونوں کو میرے پاس لے آ۔ وہ دونوں چیزیں لے کر حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہاتھ میں لے کر لوگوں سے فرمایا ان کو کوئی خریدتا ہے؟ ایک شخص بولا میں 1 درہم میں خریدتا ہوں۔ اب درہم چاندی کا سکہ، جیسے آج کل ہمارے نوٹ ہوتے ہیں یا سکے ہیں 1 روپے کا 2 روپے کا، تو اس وقت کے اعتبار سے وہ چاندی کے سکے ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے، دنانیر ساتھ میں چلتے تھے، وہ سونے کے سکے ہوا کرتے تھے، یہ درہم ہے۔ اس شخص نے کہا کہ میں 1 درہم میں خریدتا ہوں۔ پھر آپ نے 2 یا 3 بار فرمایا کوئی 1 درہم سے زیادہ دے سکتا ہے؟ ایک شخص نے کہا میں 2 درہم دیتا ہوں۔ اب قیمت کتنی لگ گئی؟ 2 درہم، یہ بھی ذات میں ذہن میں رکھیں۔ آپ نے کملی اور پیالہ اسے دے دیا، جس نے دے کر 2 درہم دے دیے، اور اس انصاری سے فرمایا، کس سے فرمایا؟ انصاری سے، انصار مدینہ میں سے جو شخص تھا، 1 درہم کا تو کھانا لے جا کر اپنے گھر میں پہنچا، 1 درہم کا تو کھانا لے جا کر، یا 1 درہم کا تو کھانا لے جا کر، دونوں طریقے سے پڑھنا لغت کے اعتبار سے ٹھیک ہوگا۔ لے جا کر اپنے گھر میں پہنچا، اور دوسرے درہم کی کلہاڑی خرید کر میرے پاس لا۔ 1 درہم سے گھر والوں کو کھانا پہنچا اور دوسرے درہم کی کلہاڑی خرید کر میرے پاس لا۔ وہ کلہاڑی خرید لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے، دست یہاں پر عربی زبان والا جو دست ہے یہ ہاتھ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، دست مبارک، اپنے مبارک ہاتھ سے ایک لکڑی کا دستہ اس میں ٹھونک دیا، جو دستہ ہوتا ہے اس کا ہینڈل ہوتا ہے، اور فرمایا جا لکڑیاں کاٹ اور بیچ، اب میں تجھ کو 15 دن تک نہ دیکھوں۔ نبی کے سامنے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اب 15 دن تک میں تجھے یہاں پر نہ دیکھوں، 15 دن تک تو کام کرتا رہے۔ وہ شخص چلا گیا اور لکڑیاں کاٹ کاٹ کر بیچنے لگا۔ 15 دن کے بعد جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوا تو اس کے پاس 10 درہم جمع ہو گئے تھے۔ کتنے درہم جمع ہو گئے تھے جی؟ 10 درہم جمع ہو گئے تھے اس کے پاس۔ اس نے ان میں سے کچھ کا تو کپڑا خریدا اور کچھ سے کھانے کا سامان مول لیا۔ اب مول لیا کے معنی ہیں خرید لیا۔ مول لیا کے معنی کیا ہیں جی؟ خرید لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ جب تو قیامت کے دن آئے تو تیرے چہرے پر بھیک مانگنے کا داغ ہو۔ حدیث ہے، حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص بھیک مانگتا ہے تو اس کے چہرے پر قیامت کے دن داغ ہوگا، یہاں پر ماتھے کے اوپر سیاہ داغ ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام نے اب سمجھایا کہ داغ ہو، اور دیکھ سوال کرنا صرف اس شخص کو حلال ہے۔ اب یہاں پر ان لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے جن کے لیے جائز ہے، بہتر یہ ہے کہ یہ بھی نہ مانگیں۔ ایک بات تو یہ ذہن کے اندر رکھیں کہ پوری حدیث نبی علیہ السلام کے پاس جب وہ شخص مانگنے کے لیے آیا تو اللہ کے پیغمبر نے اس کو نصیحتیں کرنی شروع نہیں کی۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بھوکے پیٹ نصیحتیں سمجھ میں نہیں آتی،
نبی علیہ السلام نے پہلے اس کو پریکٹیکلی طور پر کام کرنے پر آمادہ کیا، اس کا ساتھ دیا، وہ چیزیں جو 1 درہم کی بھی نہیں تھی 2 درہم میں بیچ کر اس کو دے دی، اور کلہاڑی کے اندر اپنے مبارک ہاتھوں سے دستہ لگا کر دیا۔ جب وہ کام کرنے لگا تو اب اس کے بعد یہ نصیحت کی کہ دیکھ بھائی، یہ تیرے لیے بہتر ہے کام کرنا کہ کل قیامت کے دن تو آئے تو تیرے چہرے پر بھیک مانگنے کا داغ ہو۔ اس لیے اس حدیث سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم پہلے نصیحتیں کرنی شروع کریں، پہلے دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ اب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سوال کرنا کس کے لیے حلال ہے؟ دیکھ، سوال کرنا صرف اس شخص کو حلال ہے جو سخت محتاج ہو، اتنا زیادہ محتاج ہے کہ نہ اٹھ سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ کوئی کام کر سکتا ہے، بالکل معذور ہے، اپاہج ہے، اس شخص کو حلال ہے۔ یا جس کے ذمہ بھاری تاوان ہو، تاوان کہتے ہیں جرمانہ، بہت زیادہ قرضہ ہو، تو وہ شخص بھی بیچارہ مجبور ہے، تو وہ بھی بھیک مانگ سکتا ہے۔ بھیک ایسے نہیں مانگ سکتا، سوال کر سکتا ہے۔ اچھے لوگ بھی دنیا کے اندر موجود ہیں، ان سے کہہ سکتا ہے کہ آپ میرا قرض ادا کر دیں، میں اگر زندگی میں اس قابل ہوا تو میں آپ کو واپس پیسے دے دوں گا۔ یا جس کی گردن پر خون بہا ہو، 3 اشخاص ہو گئے، سخت محتاج ہو، یا جس کے ذمہ بہت زیادہ تاوان ہو، قرض ہو، یا جس کے ذمہ خون بہا ہو۔ اب خون بہا کے معنی لکھے ہیں قتل کے بدلے دی جانے والی قیمت۔ اسلام نے ایک قیمت مقرر کی ہے، اگر کوئی کسی کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے وہ تو اس کے بدلے قتل ہی کیا جائے گا۔ اگر غلطی سے کوئی قتل ہو گیا ہے تو اس کے بدلے پھر ایک قیمت مخصوص دی جاتی ہے جس کو دیت کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو دیت کہتے ہیں۔ اب یہ 100 اونٹ ہوتی ہے تو یہ غریب شخص نہیں دے سکتا، وہ اگر سوال کرتا ہے تو اس کے لیے سوال کرنا جائز ہے۔ اس پورے پیراگراف کے اندر ہم نے ایک وہ پریکٹیکلی حدیث جو نبی علیہ السلام کی ہے انصار مدینہ والی، وہ پڑھی، اور اس کا رزلٹ بھی میں نے آپ کو بتایا، اور 3 لوگوں کے لیے نبی علیہ السلام نے سوال کرنا حلال قرار دیا۔ سخت محتاج، نمبر 2 جس پر تاوان ہو، جرمانہ ہو، اور نمبر 3 جس کے ذمہ خون بہا ہو۔ اب اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سائل کو سوال کرنے سے روکا جائے، سائل جو ہے بھیک مانگنے والا، اس کو اس سے روکا جائے، اور سوال کرنے کی برائی اور محنت و مشقت کی خوبی اس کے ذہن نشین کی جائے۔ ذہن نشین کے معنی کیا ہے جی؟ ذہن میں بٹھانا، یہ میں نے انڈرلائن کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، ذہن میں بٹھانا، یہ اوپر لکھا بھی ہوا ہے۔ مگر اس زمانے کے سائلوں کی بے غیرتی اور ڈٹائی کہتے ہیں بے شرمی، اتنی حد سے گزر گئی ہے کہ کسی فہمائش کس کو کہتے ہیں جی؟ سمجھانا یا ممانعت کا ان پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ ممانعت کہتے ہیں روکنا، یعنی ان کو نہ ہی شرم آتی ہے، نہ ہی غیرت آتی ہے، نہ ہی سمجھ آتی ہے بات، اور نہ ہی منع کرنے سے وہ رکتے ہیں۔ نظر با حالات موجودہ، میں نے انڈرلائن کیا ہے، یعنی موجودہ حالات پر نظر ڈالتے ہوئے۔ اب بار بار لکھنے کا نہیں کہوں گا بیٹا، آپ ساتھ ساتھ لکھتے رہیں گے۔ ہمیں اس کے سوا کچھ چارہ نہیں کہ غیر مستحق، غیر حقدار جو حقدار نہیں ہے، سائلوں کی داد و دہش سے یک قلم ہاتھ روک لیے جائے۔ داد و دہش کہتے ہیں سخاوت، ان پر سخاوت نہیں کرنی چاہیے، ان کے لیے آپ کنجوس بنے، جیب میں ہاتھ ہی نہ ڈالیں جو ٹھیک ہٹا کٹا آپ سے بھیک مانگتا ہے۔ یک قلم، بالکل فوراً، یک قلم کا معنی کیا ہے جی؟ فوراً ہاتھ روک لیا جائے، اور جہاں تک ہو سکے مستحقین کی امداد کی جائے۔ مستحقین کے معنی یہ لکھے ہیں حقدار، مستحقین کے معنی کیا ہیں جی؟ حقداروں کی مدد کی جائے، جو باوجود استحقاق کے، باوجود حق رکھنے کے کسی سے سوال نہیں کرتے، یا جو سخت مجبوری اور ناداری کہتے ہیں غربت کو، مفلسی کو، اس کے معنی اوپر لکھے ہوئے ہیں، ناداری کی حالت میں سوال کرتے ہیں۔ غیر مستحق سائلوں کے ساتھ کوئی سلوک اور کوئی بلائی اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی کہ ان کو اس بے غیرتی اور بے شرمی کے پیشے سے باز رکھا جائے۔ اگر آپ کسی ہٹے کٹے آدمی کے ساتھ نیکی کرنا چاہتے ہیں تو مصنف کہتے ہیں یہی نیکی ہے کہ اس کو آپ کچھ بھی نہ دیں۔
اگر آپ کچھ دیں گے تو یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے، اس کی عادت بگاڑ رہے ہیں۔ ملک و قوم کے حق میں کوئی احسان اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ اب پورے ملک پر اور پوری قوم، پوری امت مسلمہ پر اس سے بڑا کوئی احسان نہیں ہو سکتا کہ بھیک مانگنے کا بدترین پیشہ جو مرض متعدی کہتے ہیں پھیلنے والا، جیسے کرونا ہے آج کل، ٹھیک ہے، ایسا مرض متعدی کی طرح افراد و اقوام میں سرایت کرتا جاتا ہے۔ سرایت کرنا، داخل ہونا، ٹھیک ہے۔ اقوام کس کی جمع ہے جی؟ قوم کی جمع ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مرض ہے بھیک مانگنے کا، یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور جس سے روز بروز بھیک منگوں کی تعداد میں زیادتی ہوتی جاتی ہے۔ رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ اس کی بیخ کنی کی جائے۔ بیخ کنی کہتے ہیں جڑ سے اکھاڑنا، معنی کیا ہے؟ خاتمہ۔ بیخ کنی کہتے ہیں جڑ سے اکھاڑنا، ٹھیک ہے، خاتمہ کیا جائے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدت دراز لمبے زمانے تک، طویل عرصے تک ممالک اسلامیہ میں سوال کرنا نہایت مذموم وہی مذمت، برا سمجھا جاتا تھا، اور اس طرح سے طرح طرح سے اس کا انسداد کیا جاتا تھا مختلف طریقوں سے۔ سب سے بہتر تو یہ کہ اگر ہٹا کٹا ہے تو اس کو کوئی کام دیا جائے، اگر پھر بھی نہیں کرتا تو پھر اس کو سزا دی جائے، اور اگر معذور ہے تو اس کی اس طریقے سے مدد کی جائے کہ وہ گھر میں بیٹھا اور اس کو امداد پہنچتی رہے۔ روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سائل کی آواز سنی۔ یہاں پر ایک اور واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا مصنف نے نقل کیا ہے۔ ایک سائل سوال کرنے والے کی آواز سنی، اور یہ سمجھ کر کہ بھوکا ہے اس کو کھانا کھلانے کا حکم دیا۔ تھوڑی دیر میں اس کی آواز پھر سنائی دی۔ معلوم ہوا کہ یہ وہی سائل ہے، اور کھانا کھانے کے بعد اب پھر مانگتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بلوایا اور دیکھا کہ اس کی جھولی روٹیوں سے بھری ہوئی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھولی کا ایک کنارہ ٹھیک ہے پکڑ کر اس کو اونٹوں کے آگے جھاڑ دیا اور فرمایا تو سائل نہیں ہے، تاجر ہے۔ بھئی اگر سائل ہوتا تو اتنی روٹی مانگتا جتنی سے پیٹ بھرتا ہے، تو یہ جو بہت سارے ٹکڑے اکٹھے کر رہے جا کر بیچے گا، کباڑی پر ان کو بیچے گا، تو تجارت کرنے کے چکر میں ہے بھائی، اپنا پیٹ بھرنے کے چکر میں نہیں ہے۔ تو سائل نہیں کہا، تاجر کہا، اسی لیے کہا کہ سائل اپنی بھوک مٹاتا ہے اور چلا جاتا ہے، اور تاجر وہ ہے جو کاروبار کرتا ہے۔ تو اب یہ کاروبار کرنے کے چکر میں اس لیے حضرت عمر نے کہا کہ تو سائل نہیں ہے، تاجر ہے۔ علامہ مقری، میں نے انڈرلائن کیا ہوا ہے بیٹا، علامہ مقری بہت بڑے عالم ہیں اور تاریخ دان ہیں، تاریخ لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے تاریخ اندلس لکھی ہے۔ اندلس ٹھیک ہے، یہ وہی جو آج کل کے زمانے میں اسپین ہے، غرناطہ ان کا دارالحکومت ہوتا تھا اس وقت، آج کل ریال میڈرڈ ہے۔ علامہ مقری تاریخ اندلس میں لکھتے ہیں کہ اندلس میں جس سائل کو یہاں پر مسلمانوں نے 1000 سال کے قریب حکومت کی ہے، ٹھیک ہے، حضرت طارق بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ علاقہ فتح کیا تھا، اور یہاں پر مسلمانوں کی عظیم درسگاہیں اور عظیم کتب خانے موجود تھے، اسی لیے اس شہر کا حوالہ دیا ہے۔ تاریخ اندلس میں لکھتے ہیں کہ اندلس میں جس سائل کو تندرست اور کام کے لائق دیکھتے ہیں اس کو نہایت ذلیل کرتے اور سخت سست کہتے ہیں۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ یہاں اپاج کے معنی کیا ہے جی؟ لنگڑا، پاؤں سے معذور، ٹھیک ہے، اپاج اور معذور آدمی کے سوا کوئی سائل نظر نہیں آتا، مگر افسوس اور نہایت افسوس کہ اس زمانے میں ہمارے ملک میں جس قدر مسلمان بھیک مانگتے نظر آتے ہیں اس قدر اور کسی قوم کے افراد نظر نہیں آتے۔ مصنف کہتے ہیں مجھے دکھ ہوتا ہے کہ وہ قوم جو مسلمان تھی اس علاقے میں کوئی بھی ایک بھیک مانگنے والا نظر نہیں آتا تھا، اور آج ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ہر جگہ بھیک مانگتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں۔ پس ٹھیک ہے، اب یہاں سے مصنف ہمیں نصیحت کر رہے ہیں کہ بھائی ہم نے کیا کرنا ہے، بحیثیت مسلمان کی ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ مصنف کہتے ہیں پس سب سے پہلے مسلمانوں کا فرض ہے کہ اپنے اپنے حدود و اختیارات میں جہاں تک ان کی دسترس ہو، دسترس کس کو کہتے ہیں جی؟ پہنچ کو کہتے ہیں،
دسترس ہو اس نالائق اور بری رسم کا انسداد کریں۔ انسداد روک تھام کو کہتے ہیں، پہلے ہم اس کے معنی لکھوا چکے ہیں۔ میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے حدود اختیارات میں اس بری رسم کو ختم کریں۔ ہاں، خاص کر ہمارے علماء اور واعظین۔ علماء کس کی جمع ہے؟ عالم کی۔ واعظین کس کی جمع ہے؟ واعظ کی۔ واعظ کہتے ہیں نصیحت کرنے والے کو۔ واعظ نصیحت کرنے والے کو، جیسے جمعے میں مولوی صاحب تقریر کرتے ہیں تو واعظ ہیں۔ علماء اور واعظین کو لازم ہے، ضروری ہے، لازم کے معنی کیا؟ ضروری ہے کہ نہایت آزادی اور بے باکی سے، بے باک ہو کر، نڈر ہو کر، بغیر ڈرے ہوئے واعظ کی مجلسوں میں، واعظ نصیحت، میں نے معنی لکھے ہیں، آپ ساتھ ساتھ لکھیں گے، واعظ کی مجلسوں میں سوال کی مذمت کریں جو حدیثوں میں وارد ہوئی ہے۔ 4 سے 5 حدیثیں تو ہم نے اس سبق میں بھی پڑھ لی ہیں، اور علماء کو تو بہت ساری یاد ہوتی ہیں۔ اور جو مضر نتیجے، مضر برے، جیسے ہم کہتے ہیں نا تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے، تو مضر کہتے ہیں برے کو، نتیجے سائلوں کی کثرت سے قوم کے حق میں پیدا ہوتے ہیں۔ اور اسراف، اسراف فضول خرچی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور فضول خرچی کی برائی جو قرآن مجید میں جا بجا جگہ جگہ وارد ہوئی ہے، عام مسلمانوں کے ذہن نشین کریں، ذہن نشین کریں، ذہن میں بٹھائیں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف بھیک مانگنے والوں کو روکنا ہے، بلکہ مصنف کہتے ہیں کہ یہ جو فضول خرچ ہیں، ٹھیک ہے، جس کی ضرورت 10 روپے میں پوری ہو سکتی ہے وہ 100 روپے میں کر رہا ہے، یعنی پیسہ ہونے کی وجہ سے وہ اس کو فضول خرچی میں اڑا رہا ہے، تو ان کو بھی سمجھانا ہے کہ بھئی مستحق لوگوں کا خیال کریں تاکہ وہ بھیک نہ مانگیں۔ علماء کا یہ حق ہے کہ وہ دونوں طرف کے لوگوں کو سمجھائیں گے، بھیک مانگنے والوں کو بھیک مانگنے سے روکیں گے اور فضول خرچوں کو فضول خرچی سے روکیں گے، ان کے دلوں میں بٹھا دیا جائے، ٹھیک ہے، کہ ہٹے کٹے بھیک مانگنے والوں کو کچھ دینا بجائے نیکی اور بھلائی، بھلائی کہتے ہیں اچھائی کے، الٹا گناہ کا مرتکب ہونا ہے۔ مرتکب ہونا کسی کام کا کرنا ہے، کیونکہ جس قدر ایسے لوگوں کو دیا جاتا ہے اسی قدر مستحق بیواؤں، یتیموں اور ہمسایوں کی حق تلفی ہوتی ہے۔ حق تلفی، حق مارنا، حق تلفی کے معنی کیا ہے؟ حق مارنا۔ اسی قدر بھیک مانگنے کا ناپسندیدہ طریقہ، ٹھیک ہے، زیادہ رواج پاتا ہے، اور اسی قدر قوم کے کام کے آدمیوں میں کمی آتی رہتی ہے۔ اب بھیک مانگنے سے، ہٹے کٹے لوگ جب بھیک مانگتے ہیں تو لوگوں میں کام کرنے والے جو ہیں جب دیکھتے ہیں کہ یار یہ تو مجھ سے زیادہ کما لیتا ہے بھیک مانگ کے اور میں کام کر کے کم کماتا ہوں، تو وہ بھی پھر ایسے ہی ان کے اندر یہ برائی آ جاتی ہے۔ آخری پیراگراف کے اندر علماء اور واعظین سے مصنف نے درخواست کی ہے کہ بھئی آپ نے دونوں طرف کے لوگوں کو، جو فضول خرچ ہیں ان سے کہنا ہے فضول خرچی نہیں کرنی، اور بھیک مانگنے والوں سے کہنا ہے کہ بھئی بھیک نہ مانگیں، اور ہمیں اور آپ کو یہ نصیحت کی ہے کہ ہٹے کٹے لوگوں کو نہ دیا جائے، بیواؤں کو، یتیموں کو اور لاوارث لوگوں کو ان کا حق دیا جائے۔ یہ مقالات حالی اس سبق کا ماخذ ہے۔ اس مضمون کا جب آپ ماخذ لکھتے ہیں تو ہمیشہ سبق کے آخر میں لکھا جاتا ہے۔ آئے بیٹا اب ہم اپنے سبق کے اہم مقامات کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو بیٹا آج کے سبق کے ہمارے مصنف مولانا الطاف حسین حالی ہیں۔ صنف ادب کے اعتبار سے مضمون ہے، سبق کا نام اسلام میں گداگری کی مذمت ہے۔ اہم مقامات: بھیک مانگنے کی مذمت جگہ جگہ پر ہم نے سبق کے اندر بیان کی ہے۔ حدیث کا حوالہ، حدیث ایک ہی آپ کو یاد کروا دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھیک مانگے گا کل قیامت کے دن جب وہ آئے گا تو اس کے چہرے پر بھیک مانگنے کا داغ موجود ہوگا۔ وعیدیں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، وعید ڈرانے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وعیدیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بھیک مانگتا ہے تو وہ پیسے یا چیز جو ہے اس کے حق میں آگ ہے، جہنم کی آگ خرید رہے۔ انفرادی برائیاں 3 تھی، کون سی جی؟ ایک تھی کفران نعمت، ایک تھی دروغ گوئی اور ایک تھی مکاری۔ تعداد کیوں بڑھ رہی ہے؟ تعداد بڑھنے کی وجہ مصنف نے یہی بیان کی ہے کہ ہم ان لوگوں کو پیسے دے دیتے ہیں جن کا حق نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا جو پوائنٹ میں نے لکھا ہے، ملک و قوم پر اس احسان کیا ہے؟ تو ملک و قوم پر سب سے بڑا احسان مصنف نے یہی کہا ہے کہ ایسے لوگوں کو نہ دیا جائے جو مستحق نہیں ہیں، اور جو ہٹے کٹے بھیک مانگتے ہیں ان کے ساتھ نیکی یہی ہے، اور قوم کے ساتھ بھی نیکی یہی ہے کہ ان کو نہ دیا جائے۔ حضرت عمر کا واقعہ ہم نے پڑھا کہ ایک سائل بھیک مانگ رہا تھا، حضرت عمر نے اس کو کھانا کھلانے کا حکم دیا۔ جب وہ کھانا کھا چکا پھر بھیک مانگ رہا تھا تو حضرت عمر نے بلا کر دیکھا تو اس کی جولی روٹیوں سے بھری ہوئی تھی۔ حضرت عمر نے روٹی اونٹوں کے آگے جاڑ دی اور کہا کہ تو سائل نہیں ہے، تاجر ہے۔ تاریخ اندلس کا حوالہ دیا علامہ مقری نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ اندلس کے اندر
کوئی بھی شخص بھیک مانگتا ہے جو ہٹا کٹا ہے تو اسے نہایت ذلیل کیا جاتا ہے، اس لیے اندلس کے اندر کوئی بھی شخص بھیک مانگتا ہوا نظر نہیں آتا ہے۔ پھر اس کے بعد مصنف نے آخر میں علماء اور واعظین سے درخواست کی ہے کہ آپ بھیک مانگنے والوں کی جو مذمت حدیثوں میں وارد ہوئی ہے وہ بھی بیان کریں، اور فضول خرچی کرنے والوں کو بھی روکیں تاکہ وہ مستحق لوگوں کا حق ادا کریں، اور ہم سے بھی یہی درخواست کی ہے کہ ہم مستحق لوگوں کو ان کا حق ادا کر دیا کریں۔ اب بیٹا آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے جتنے بھی مشکل الفاظ میں نے انڈر لائن کروائے ہیں، لکھوائے ہیں، وہ سارے کے سارے آپ نے اپنی کاپیز کے اندر لکھ لینے ہیں، اور حضرت عمر کا واقعہ اپنے الفاظ میں اسائنمنٹ پیجز کے اوپر آپ نے لکھ لینا ہے، اور مصنف نے جو علماء اور واعظین سے درخواست کی ہے اس کو بھی اپنے الفاظ میں اسائنمنٹ پیجز کے اوپر لکھ لینا ہے، اور جو تاریخ آپ کو دی جاتی ہے اس کے اندر آپ نے لا کر جمع کروا دینا ہے۔ کوئی بات آپ نے پوچھنی ہو تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔